اسلام نے کہا منافع کماؤ، منافع کمانے کے لیے ہم منع نہیں کرتے، لیکن ایک تاجر جب بزنس کرنے کے اوپر آیا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تاجر ہے یا مسلم تاجر ہے۔ تو اگر یہ صرف بزنس مین ہے تو جس طرح بھی کمایا جا سکتا ہے کماؤ، لیکن یہ بزنس مین ہوگا جو کما رہا ہے، اور جب کماتے کماتے یہ سوچنے لگے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز، اس کو بیچنا جائز ہے یا ناجائز، اس کو خریدنا جائز ہے یا ناجائز، تو جب تک بیچ رہا تھا، خرید رہا تھا، تاجر تھا، بزنس مین تھا، اور جب یہ سوچنے لگا کہ یہ حلال ہے یا حرام تو یہ مسلم بزنس مین ہوا، صرف بزنس مین نہیں ہوا۔ ڈاکٹر پڑھا ہے، محنت کی ہے، مشقت کی ہے، کلینک کھولی ہے، اس نے سرجری کھولی ہے، سب کچھ بیٹھ گیا۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کا کام یہ ہے کہ یہ صحت دے، لیکن ایک کیس ایسا بھی آیا کہ جس میں رقم مل رہی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ رقم لے کے اگر آپریشن کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس ڈاکٹر اس کو آمدنی کی ضرورت ہے، لیکن اگر مسلمان ڈاکٹر ہے تو اب یہاں سوچے گا کہ کیا کسی کی جان لینا میرے اختیار میں ہے؟ کیا مجھے حق ہے کہ میں کسی کی جان لے لوں؟ کسی نے رشوت دی کہ انجیکشن لگا دو، ظاہر ہے کہ ڈاکٹر کے پاس انجیکشن ایڈجسٹ کر دے گا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ صرف روپے کے لالچ میں انجیکشن دے کے کسی کی زندگی لے رہا ہے تو وہ ڈاکٹر ہے، اور جس وقت زہر دیتے وہ تو یہ سوچے گا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز، تو وہ مسلم ڈاکٹر ہے۔ رات کا وقت ہے، اسنوفال ہے، دفتن رات کے 2 بجے کسی نے بیل بجائی، پیشنٹ پریشان ہے، ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کر رہا ہے آپ چاہیں تو مجھے بچا لے۔ اب ڈاکٹر کے اختیار میں ہے کہ اونچی پرائس، اونچا ریٹ، اونچی فیس، کہا اتنے پاؤنڈ لوں گا۔ ٹھیک ہے، مجبوری کے وقت وہ دے گا اور آپ سے ضرورت کے تحت کام ہوگا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ دباؤ میں لا کر رقم کمانا یہ ڈاکٹر کا کام ہے۔ لیکن اب یہیں پر فرق ہوگا کہ مسلم ڈاکٹر ہے یا صرف ڈاکٹر ہے۔ اگر صرف فیس کا خیال رکھے تو ڈاکٹر ہے، لیکن انسانیت بھی اس میں شامل ہو کہ یہ مجبور ہے اور میرے علاوہ کوئی اور اس کا علاج نہیں کر سکتا، بس اب مسلم ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے اس کا فریضہ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ عالم دین ہے، اس کے فتووں سے بہت سو کے مقدر بدل سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ فتووں کے ساتھ اس کو فائدہ بھی ہو، لیکن اگر فائدہ ہے تو ٹھیک ہے، وہ فائدہ کما سکتا ہے تو وہ عالم ہے، لیکن فتویٰ دیتے وقت اگر وہ خدا کی مرضی کا خیال سامنے رکھے تو اب پتہ چلے گا وہ عالم ہے یا مسلم عالم۔ خطیب، ذاکر، اوریٹر، آپ نے ایک ذاکر کو بلایا محرم کے لیے، اتفاق سے عین وقت پہ ٹیلی گرام آ گیا کہ سوری میں نہیں آ سکتا، عزا خانہ خالی ہوا، پبلک سامنے آئی، مجمع مطالبہ کر رہا ہے کہ ہم نے چندہ دیا ہے تو لاؤ مولوی کو۔ اب پریشان آ کے مجھ سے کہنے لگے مولوی صاحب جلدی سے آ کے ذرا پڑھا دیجئے ورنہ عزت و آبرو جائے گی، پبلک جو ہے نا وہ گلا دبا لے گی۔ اب میں یہ کہوں کہ اتنے لوں گا تو ٹھیک ہے، میں ایک ذاکر ہوں، لیکن اگر مسلم ذاکر ہوتا تو دوسرے کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاتا۔ یہ تھا اسلامی تصور کہ تم دنیا کماؤ مگر نظر آخرت پر رہے کہ کون سی دولت جائز ہے، کون سی دولت ناجائز ہے، کون سا مقام جائز ہے، کون سا مقام ناجائز ہے، کون سا لباس جائز ہے، کون سا لباس ناجائز ہے، کون سی اولاد جائز ہے، کون سی اولاد ناجائز ہے۔ اس لیے کہ اولاد سے محبت کرنا تو اسلام نے سکھایا تھا، لیکن اب کوئی ایسی اولاد ہے جو دین کے خلاف ہے تو ایسی ناخلف اولاد کے لیے دعا بھی نہ کرنا، ڈوبتی ہو تو خدا سے بچا دیے نہ کہنا کہ بچا لے۔ یہ ہے اسلامی تصور۔ تو اسلام نے دنیا دی ہے مگر آخرت کو فراموش نہیں کیا، اسلام نے آخرت دی ہے مگر دنیا کو نظر انداز نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں ضروری ہے کہ انسان دنیا میں مکس اپ ہو جائے اور آخرت کا خیال رکھے۔ اب آپ ذرا
رسول اسلام کی زندگی کو ملاحظہ فرمائیے، ائمہ اسلام کی زندگی کو ملاحظہ فرمائیے۔ دنیا بھی ہے، دین بھی ہے، شریعت کا تحفظ بھی ہے، قوم کے لیے عملی نمونہ بھی ہے۔ ورنہ دنیا یہ کہہ دیتی کہ معصوم کا کام صرف یہ ہے کہ پڑے رہیں اور کھائے جائیں اور ہدایت کیے جائیں، لیکن کبھی مزدور بنے تاکہ قوم کے لیے مزدوری عیب نہ بنے، کبھی میسم کی دکان پر بیٹھ کے کھجورے تولنے لگے تاکہ تجارت قوم کے لیے بدنما داغ نہ بن جائے۔ ایک طرف ولی مزدوری کر رہے ہیں، ایک طرف سیدہ چکی پیس رہی ہیں، تاکہ اگر مردوں کے لیے علی نمونہ بن جائے تو عورتوں کے لیے جناب فاطمہ نمونہ بن جائے۔ کہ آج جب کائنات کی شہزادی محنت کا شے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، خون ٹپکنے لگا، لیکن معصومہ نے کہا مجھ سے زیادہ دنیا میں عزت کس کی ہوگی؟ مگر عزت دار رسول کی باعزت بیٹی جب محنت کرنا ہے نہیں سمجھتی تو کوئی بھی سیدہ کی کنیز گھر میں بیٹھ کر محنت کرنا اپنے لیے عیب نہ سمجھے۔ یہ تھا اسلامی تصور۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ جب چکی پیس رہی ہے تو قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، تاکہ دنیا بھی رہے اور دین بھی رہے۔ نماز کا وقت آیا تو مصلی بچھا دیا، تجارت کا وقت آیا تو مصلی لپیٹ دیا۔ یہ تھا عنوان۔ میدان جنگ میں اترے تو صفین کے مارکے میں مصلی بچھا دیا، جہاں تیر برس رہے ہوں، جہاں موت کا حرکہ ہو۔ ابن عباس کہتے ہیں مولا یہ میدان جنگ ہے، اب نماز پڑھ رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں اسی نماز کے لیے تو جنگ کر رہا ہوں، تو اگر جنگ کے وقت اگر نماز کو بھول جاؤں تو پھر یہ جنگ جائز کب ہوگی؟ تو جب میدان جنگ میں اترے تو مصلی بچھا دیا، اور جب مثلث بھی بیٹھے تو ہاتھ میں شمشیر بھی سامنے رکھ دی، تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ دین ہے تو دنیا کو بھی ساتھ رکھا، دنیا ہے تو آخرت کو بھی ساتھ رکھا۔ ان دونوں کا ایک حسین امتزاج، ایک کمبینیشن ہے اسلام کا تصور، کہ دنیا میں رہو آخرت کو نہ بھولو، آخرت کو دیکھو مگر دنیا سے تعلق رکھو۔ یتیموں کو کھلایا، لاوارثوں کی پرورش کی، اپنوں کو دیا، عزیزوں کو سنبھالا، اس لیے کہ عزیزوں کو دینا ہی اسلام میں عبادت ہے۔ عبادت صرف سجدہ نہیں ہے، عبادت صرف روزہ نہیں ہے، عبادت صرف زکوٰۃ نہیں ہے، عبادت ہے معبود کے حکم کے آگے سر کو جھکا دینا۔ تو معبود کے حکم کے آگے جب سر کو جھکا دینا تو اس نے کہا عزیزوں کو دو، تو اب یہ دینا بھی عبادت، اٹھو تو اٹھنا عبادت، اب سو جاؤ تو اب سونا عبادت۔ میں نے جو ساری رات جاگنے کا عادی ہو اس سے کہا جا رہا ہے کہ اب سو جا۔ جو جاگنے کا عادی ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے نیندیں نہیں آتی، مگر آج عبادت کا مفہوم سمجھانا تھا کہ مصلی پہ بیٹھ کے اللہ ہو کرنا ہی عبادت نہیں ہے، معبود کے حکم کے آگے جبین نیاز کا جھکا دینا عبادت ہے۔ کل جب عبادت کر رہا تھا تو خدا کا حکم تھا، اور آج جب سو رہا ہوں تو یہ بھی خدا کا حکم ہے۔ وہ بھی عبادت تھا جب جاگ رہا تھا، یہ بھی عبادت ہے جب سو رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آؤ تو جب یہ جاگتے ہیں تب عبادت، سوتے ہیں تب عبادت، جنگ کرتے ہیں تب عبادت، صلح کرتے ہیں تب عبادت۔ ان کی زندگی کا کوئی بھی عمل عبادت سے خالی نہیں ہے۔ بس جس طرح علی پر یہ الزام لگانا غلط ہے کہ یہ جاگنے کے عادی تھے، سو کیسے گئے، اسی طرح امام حسن پر الزام لگانا غلط ہے کہ یہ جنگ کے عادی تھے، صلح کیوں کر دی۔ تو یہ صلح کرتے ہیں تو اذن الہی پا کر، اور جب شمشیر وقف ہوتے ہیں تو معبود کا حکم پا کر۔ تو امام حسن نے صلح کی اذن الہی، اور حسین نے مدینہ چھوڑ دیا اذن الہی۔ وہ صلح بھی عبادت تھی، یہ جنگ بھی عبادت ہے، اور جب جنگ عبادت ہے تو اب حسین نے جنگ کا عنوان بدل دیا۔ لشکر لے کے چلوں جیسے علی چلے تھے، لیکن علی کے لشکر کا نتیجہ کیا ہوا؟ منافق چھپے کے چھپے رہ گئے۔ صلح کر لوں امام حسن کی طرح،
مگر مد مقابل جو سامنے ہے اپوزیشن نے صلح امام حسن سے فائدہ کیا اٹھایا سوائے اس کے کہ زہر بھیج دیا۔ تو اب کوئی یہ کہنے کی ہمت نہیں رکھ سکتا کہ مولا کو چاہیے تھا کہ صلح کر لے، اس لیے کہ شریف ہوتا کوئی مد مقابل تو صلح سے فائدہ اٹھاتا، جنگ کا نتیجہ بھی کچھ نہیں نکل سکتا تھا۔ تو علی نے جنگ کر کے، حسن نے صلح کر کے مولا کے لیے ایک تیسرا راستہ پیدا کیا جو نہ جنگ ہے نہ جو صلح ہے، ایک ایسا نقطہ۔ صلح بھی ہے اس لیے کہ لشکر نہیں ہے، جنگ بھی ہے اس لیے کہ ہاتھوں میں شمشیر ہے۔ حسین چلے ہیں مدینے سے، میں نے عرض کیا تھا کبھی کہ مدینے میں اگر رہ کے جنگ کرتے تو جنگ آسان تھی، دوست بھی تھے، انصار بھی تھے، مدینے کے گلی کوچے جنگ کے لیے مفید تھے، چھت پہ چڑھ کے دشمن کو ہرایا جا سکتا تھا، گھر میں پانی بھی ہوگا، کنویں بھی تھے، اناج بھی تھا، ساری آسانیاں مل جاتی، مگر اسلام میں منافقوں کے چہرے پر نقاب پڑی رہتی۔ مولا ایک ایسی جنگ لڑنا چاہتے ہیں کہ سپاہی دشمن کا جب اترے تو چہرے سے نقاب پلٹ جائے، اس لیے کہ ہر دور میں دشمن معصوموں سے ٹکرا کر چہرے پہ نقاب ڈال کر بیک ڈور سے نکل گیا اور مسلمان کو پتہ نہ چلا کہ قاتل کون تھا۔ نبی کو زہر دیا گیا، قاتل چھپ گئے، معصومہ کے گھر کو جلایا گیا، قاتل چھپ گئے، امام حسن کو زہر دیا گیا، سامنے کا قاتل آ گیا، اصل قاتل شام میں چھپا رہا۔ علی مرتضیٰ کو مسجد کوفہ میں شہید کیا گیا، ابن ملجم پکڑا گیا، اصل قاتل موجود دوسرا تھا۔ ابن ملجم تو ہتھیار کا نام ہے، چلانے والا کہیں اور تھا۔ آپ نے دیکھا اصل قاتل چھپ گئے۔ مولا نے چاہا کہ نفاق کو اس طرح گھیروں کہ کسی بیک ڈور سے بھاگنے کا موقع نہ ملے۔ مدینے کی گلیوں میں اگر جنگ ہوگی تو اصل قاتل چھپ جائے گا، پتہ نہ چلے گا کہ قتل کس نے کیا۔ مکے میں جا کے اگر جنگ کروں تو حاجیوں کی بھیڑ میں قاتل گم ہو جائے گا اور پتہ نہ چلے گا کہ قاتل کون تھا۔ تو صحیح کہ چٹیل میدان میں قاتل کو لا کے رکھ دوں تاکہ مورخ کا ضمیر بھی چاہے تو چھپا نہ سکے، اور ظالم حکومتیں بھی چاہیں تو مجرم کے چہرے پر نقاب نہ ڈال سکیں۔ حسین نے چاروں طرف سے دشمن کو گھیر کے میدان میں رکھا۔ مورخ لکھ کہ میرے مد مقابل کون کون تھا۔ مدینے میں یہ بات حاصل نہ ہوتی، مکے میں یہ بات حاصل نہ ہوتی۔ مکے میں مولا نے ایک جملہ کہا ہے کہ حاجیوں کے روپ میں میرے قاتل موجود ہیں، تو اللہ کی قسم اگر امام حسین مکے میں رہتے تو کوئی بھی حالت صحیح میں، کوئی بھی طواف کی حالت میں پیچھے سے آ کے قتل کر دیتا اور قاتل چھپ جاتا۔ مولا نے کتنا احسان کیا مکے کی سرزمین پر کہ قاتل کی شمشیر بدنام نہ ہو، مکے کا حاجی ذلیل نہ ہو جائے۔ ذلیل ہو تو قاتل کی تلوار ذلیل ہو، مکے کا حاجی ذلیل نہ ہو، اس لیے مکے کو چھوڑ کر مکے کا وقار بچا دیا۔ اب چٹیل میدان میں آ گئے کہ اب میرے دشمنوں کی تعداد گنو کہ یہ ہیں کتنے، یہ دیکھو کہ قاتلوں میں ہے کون کون، یہ دیکھو ان کی ولدیت کیا ہے، یہ دیکھو یہ کس کے باپ کے بیٹے ہیں، یہ دیکھو یہ کون سے مقدس صحابی کی اولاد ہے جو مجھ سے ٹکرانے کے لیے آئی ہے۔ اس لیے کربلا کے چٹیل میدان کا انتخاب کیا گیا تھا کہ کہیں مورخ کی کتابوں کی آڑ میں قاتل چھپ نہ جائے۔ اب قاتل سامنے ہے، دنیا جان رہی ہے کہ یہ کون ہے، کس کا بیٹا ہے، یہ کون ہے، کس کا بھائی ہے، یہ کون ہے، کس کا
برادر ہے، یہ کون ہے، کس قبیلے سے ہے۔ کھلے ہوئے میدان میں سارے قاتل موجود تھے۔ یہ وہ تھے کہ جن کے باپ دادا نبی کے دسترخوان پہ بیٹھ کے روٹیاں توڑتے تھے۔ اب سمجھ میں آیا قرآن مجید نے جو سورہ منافقون نازل کیا تھا وہ اسی لیے کیا تھا کہ جب قرآن کے سوروں میں منافق موجود ہے تو نبی کی بزم میں منافق کیوں نہیں ہوگا۔ تو جب نبی کی بزم میں منافق موجود ہیں اور پتہ نہ لگ سکے کہ منافق کون ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کربلا میں آ جاؤ، اولاد خود اپنے اپنے بزرگوں کا پتہ بتا کے منافقین کی تعداد بتا دیں گے۔ یہ تھا وہ مولا کا قدم کہ جس نے تحقیق کرنے والوں کے لیے راستہ کھول دیا۔